باقی یہ ٹھیک ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ یوم مشہود ہے، تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں، گستاخی نہ سمجھ لینا، اس زمانے ایک گستاخیاں نہیں سن ہوندیاں، سوال پوچھا جاتا سے، تو آپ پہ درود اس وقت ہی پیش ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس سے عقیدہ پتہ چل گیا نا کہ انبیاء کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجموع الزوائد کے اندر ایک روایت ہے، جو شخص صبح و شام 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پہ میری شفاعت قیامت والے دن حلال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک اور روایت ہے مجموع الزوائد کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا۔ 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور یہ سب سے مختصر درود ہے۔ یہ درود شریف درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے، اور سنن نسائی میں نبی علیہ السلام نے اسے مرفوعاً بھی تعلیم کیا ہے۔ بخاری مسلم میں تو درود ابراہیمی ہے نا، سنن نسائی میں ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مختصر اور کامل درود ہے۔ میں نے دیکھا ویسے اہل سنت کے ہاں درود شریف کے حوالے سے بہت سستی پائی جاتی ہے، شیعہ میں بہت اہتمام ہوتا ہے درود شریف کا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر جب بھی ہو وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اہل سنت میں بھی جو اہل حدیث ہیں یا سعودیہ کے لوگ ہیں وہ میں نے دیکھا ہے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خرابی ہے، درود شریف وہ پورا نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں نہیں قرآن میں حکم ہے نبی پر درود پڑھو، اگر کوئی وآلہ نہیں پڑھتا تو درود شریف اس کا ہو جائے گا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں، تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ حضور علیہ السلام نے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 کے کانٹیکسٹ میں اس کے شان نزول میں یہ حدیث لی ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے۔ کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا کہ قرآن میں تو نبی پہ درود پڑھنے کا حکم تھا، آپ اپنی آل میں درود کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کے اہل بیت پہ بھی 7 درود شامل کیا جائے، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ٹنڈے قسم کے درود بنا کے پیش کرنا شروع کریں۔ ہم وہی پڑھیں جو حضور علیہ السلام چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک مجلس میں آپ نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا کافی ہے، ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک مجلس میں ایک دفعہ کافی ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جو المستدرک للحاکم میں تفصیل کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام وہ 3 سیڑھیاں چڑھے، پہلی سیڑھی پہ جب چڑھے تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اور حضور نے کہا آمین۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اپنے کلچر میں درود کو داخل کریں۔ یار دنیا میں کوئی ایسی عبادت ہے نفلی عبادات میں جس طرح کی درود شریف ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور سنن نسائی میں ہے کہ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور اس پہ 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ جس پہ درود بھیجے، اللہ جس پہ رحمتیں بھیجے۔ درود شریف اللہ کی عبادت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمت بھیجیے۔ تو یہ ہم حضور کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ دعا۔ اور دعا قرآن میں کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں جو عبادت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میرے حق میں، قیامت والے دن اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ دعا آپ حضور کے لیے مانگ رہے ہیں، فائدہ آپ کو ہو رہا ہے۔ حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، وہ متقاضی ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں
آپ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں، آپ پہ جو قرآن نازل ہوا اس کی ترویج کریں، آپ علیہ السلام کی عزت اور عصمت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں، اور آپ پر درود شریف پڑھیں۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے امت کے اوپر کہ ان کے حق میں یار دیکھیں، آپ کسی شخص سے بہت خوش ہوں، آپ اسے اس کائنات کا سب سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں؟ کہ آپ اسے دعا دیں۔ کوئی دنیا میں مجھے بتائے کسی شخص کو دعا دینے سے بڑی کوئی انعام کو کسی کو دے سکتا ہے؟ زمین و آسمان کے سونا چاندی بھی کسی کو دے دیا جائے، اس سے بڑھ کر ہے کسی کو آپ دعا دے دیں، یہی ہے نا؟ اس سے بڑا تو آپ کوئی گفٹ کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے نبی کو آپ سب سے بڑا اگر کوئی گفٹ دے سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، ان کے دین پر چلنے اور ان کے دین کی ترویج کے بعد، کیونکہ اس کا حکم سورۃ الاعراف میں آیا کہ مومن وہ ہیں جو حضور علیہ السلام پر کی نازل کی گئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں ان کے دین کے معاملے میں، اور ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس کے بعد دروشی پڑھنے والے لوگ، کیونکہ حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دعاؤں کی تو ہر بندے کو ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کو بھی دعا کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں، لیکن ہماری ہر دعا کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ویسے تو فرشتے اور اللہ خود درود پڑھ رہے ہیں، باقی تو آپ کی شان کو کون پہنچ سکتا؟ قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا۔ مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے۔ پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے۔ اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں، لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انک لا تخلف المیعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے۔ وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے۔ باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ، وہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ۔ اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو، تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کہ فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔
درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293، اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن کیونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔
اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا ہے. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سب جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے. نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے سر. اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے. صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو. تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے. مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں ہے. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں. بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ